حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں سبزیوں کو، جو سبزی بچ جاتی تھی، جو پھینکی ہوئی ہے، اس کو جا کر کے صاف کر کے آپ کھا کر کے گزارا کر رہے. ایسی حالت میں جب آپ کے گھر سے پیسہ پہنچتا ہے، اس پیسے کو اپنے لیے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ جو بھوک کی حالت میں ان پر خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس ماہ مبارک میں خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات سے آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا طرز عمل، اس کو سن کر سنا کر ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. آج بہت سے احباب حضرت سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، مرد و خواتین. ان کو چاہیے کہ آپ کی زندگی کو پڑھیں، سنیں، آپ کس طرح سے زندگی گزاریں. محبت نام صرف زبان کے بول کا نہیں ہے، بلکہ محبت عمل سے ثابت کر رہا ہوتا ہے. کہ اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، اگر عمل دیکھے تو آپ کے خلاف ہے، یہ کیسی محبت کہلائی؟ آپ کی چاہت کے مطابق نہیں زندگی، آپ کے طور طریقے کے مطابق نہیں زندگی. تو یہ صرف نام کی محبت ہے. یہ جھوٹے دعوے کہے جا سکتے ہیں، اس کو حقیقت بنانا ہے. اس حقیقت کو حقیقت بنانے کے لیے جاننا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا پڑے گا. اس گاؤں کے اندر تقریباً جتنے احباب ہیں، سب کا خونی جو رشتہ ہے وہ حضرت سے جا کر ملتا ہے. آپ کی زندگی، آپ کے والدین کا عمل، اس کو اگر پڑھا جائے، سنا جائے تو ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے. اور یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ توجہ فرمائیں. ایک کتاب سیرت غوث اعظم میں آپ کے والدین کا واقعہ، کہ آپ کے والد
ابو صالح حضرت اتنے نیک تھے، اتنا اللہ کا ڈر خوف۔ عام انسان دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہم گناہ سے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اصل حقیقت میں گناہ سے بچنا وہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ کا موقع ملے اور اللہ کے خوف سے ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہم کو گناہ کا موقع نہیں مل رہا ہے تو نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں۔ نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کا موقع موجود ہے، مگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے۔ یہ حقیقت میں متقی پرہیزگار ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح، ایک ایسا موقع آیا کہ آپ پانی بہہ کر جا رہا تھا، اس پانی سے سیب اٹھا کر کے کھا لیے۔ کھانے کے بعد فکر ہوئی آپ کو کہ یہ کس کا سیب ہے؟ اللہ، یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اس کی بغیر اجازت کے ہم نے سیب کھا لیا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ فکر ہے دل کے اندر، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ آج دنیا انسانیت کی حالت ایسی ہے کہ دوسرے کا مال جبراً کھا لیتے ہیں، زبردستی ہڑپ کر لے رہے ہیں، زمینیں ہڑپ ہو رہی ہے، مال پر ہڑپ کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے دوسروں کا حق مار کر کھایا جا رہا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت کے والد گرامی ایک سیب، حالانکہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ پانی میں، دریا میں، ندی میں اگر سیب بہہ کر جا رہا ہے اٹھا کر کھا لیے تو کھانے کے بعد آپ پر فکر طاری ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اور اس مالک کو تلاش میں نکلے، یہ کس کا سیب ہے، یہ پھل کس کا تھا۔ تلاشتے ہوئے نکلے تو جس طرف سے پانی کی بہہ کر آ رہا تھا اس طرف، اس سمت کو آپ نکل گئے۔ چلتے چلتے آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک درخت، سیب کا درخت باغ ہے، اور اس باغ سے یہ جو پانی بہہ کر آ رہا ہے اسی سے لگا ہوا ہے۔ اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ اسی درخت سے یہ سیب گرا ہے جو پانی میں بہہ کر گیا۔ درخت کے مالک کے پاس پہنچے، اپنے آپ کو پیش کیے کہ بغیر اجازت کے آپ کا ایک پھل کھا لیا، جو پانی میں بہہ کر جا رہا تھا دور، ہم نے اس کو اٹھا کر کھا لیا ہے۔ کھانے کے بعد فکر ہوئی کہ بغیر اجازت کے ہم نے سیب کھا لیا۔ تو باغ کے جو مالک تھے وہ بھی پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہ بہت نیک ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہے، اور وہی ڈر خوف مجھ تک لے کر آیا ہے۔ ان کو نوازنا چاہ رہے تھے، مگر ظاہری طور پر ایسا دکھ رہا تھا کہ آپ کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر رہے ہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ اب اس کی معافی کی شکل یہ بنے گی کہ آپ کو باغ میں خدمت کرنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اور میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے للی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے۔ اللہ، ایک سیب کھانے کی وجہ سے یہ جرمانہ، اس کا بدلہ یہ دینا پڑے گا کہ ایک تو باپ کی خدمت کرنی ہے، دوسری یہ کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی جو آنکھوں سے اندھی ہے،
زبان سے گونگی ہے، یعنی بات نہیں کر سکتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، ہاتھ کام کے نہیں ہیں، پاؤں بھی بے کام ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اس ایک سیب کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کتنا اللہ کا خوف، خوشی سے اس کو قبول کر لیے۔ ہم ہوتے پہلی بات تو تحقیق ہی نہیں کرتے کون اس سیب کا مالک، پہنچ بھی گئے تو جیسے یہ سنتے ہیں تو بولتے تمہارا سیب میں ادا کر دوں گا، مگر یہ یا تو وہاں سے بھاگ لیتے یا پھر کوئی اور راستہ دیکھتے، مگر ایسی لڑکی سے شادی کرنا یہ قبول نہیں کرتے۔ مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں ان کے باغ کا ایک پھل کھایا ہوں اور جرمانے کی شکل میں، بدلے کی شکل میں یہ چیز قبول کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں یہ سودا کرنا آسان ہے، کل اللہ کے پاس جواب دینا مشکل کام۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی فکر ہوتی ہے۔ عام انسانوں میں اور اللہ کے نیک بندوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عام انسان جو کچھ ہوا کر لیے، کھا لیے، تکلیف دے دیے، کیا ہوگا؟ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھے لوگ اس وقت تمنا کریں گے کاش مجھے دوبارہ مہلت مل جائے اور ہم اپنے آپ کو نیک بن کر کے آ جائیں، مگر دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملے گی۔ خیر، آپ خدمت کیے، خدمت کے بعد شادی نکاح ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے تو وہاں جو کچھ سنے تھے اس کے برخلاف آنکھ سے دیکھ رہی، بول رہی ہے، ہاتھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے۔ واپس ہوئے اپنے سسر کے پاس۔ آپ تو جس لڑکی کے متعلق بتائے تھے کہ میری بیٹی ایسی ہے، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پر ظاہر کیا گیا کہ آنکھ سے اندھی اس لیے کہ اب تک یہ اپنی آنکھ سے غلط دیکھی نہیں ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی، بری نگاہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کی ہے، اس لیے میری بیٹی آنکھ سے اندھی اس لیے میں کہا۔ زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ زبان سے اب تک یہ کوئی بیکار کی بات اپنی زبان پر نہیں لائی ہے، غلط بول اس کی زبان پر نہیں آیا۔ کان سے بہری اس لیے کہ غلط بات، یہ کوئی گناہ کی بات، غلط بات اپنے کان سے نہیں سنی۔ ہاتھ سے اس لیے کہ اپنے ہاتھ کا یہ غلط استعمال نہیں کی۔ پاؤں سے اس لیے بتایا کہ یہ پاؤں کو اپنے غلط راستے میں استعمال نہیں کی۔ یہ تو بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ کتنا خوش ہوئے ہوں گے اس وقت کہ ایسی نیک پاکیزہ بیوی مل گئی، تو اچھے کام ہوں گے۔ دیکھیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بظاہر دشواری لگ رہی ہوگی، کسی بھی کام میں لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر تکلیف ہے، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس تکلیف کو برداشت کریں گے تو اس پر اللہ کا بڑا انعام ملتا ہے۔ ویسے ہی آپ کو یہ اللہ کا ڈر دل میں غالب آیا اور اس سیب کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوئے، کتنا بڑا اللہ پاک انعام عطا فرماتے ہیں۔ جب ایسی خاتون بیوی کی شکل میں آئے گی تو گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ آج تو میاں بیوی اللہ کی پناہ ایک طوفان بدتمیزی گھروں میں برپا ہے، نہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سی بات پر بیوی ایسی بات کر دیتی ہے، شوہر کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مایوس بن کے رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو کچھ بھی نہیں، ذرا سا دھوکہ ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے اور بیوی کے نخرے الگ شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں کچھ بات نہیں ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور بیوی اس بات پر آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں۔
کیا اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ شوہر اللہ کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد بیوی کے لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کا احترام بتا دیا گیا کہ کتنا بڑا احترام، دونوں کے احترام کو بتائیں۔ اب ایسا نہیں کہ شوہر پھر بیوی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر بنا دے، نہیں، اس کا بھی مقام ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے۔ مگر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ عجیب ماحول ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی بیوی، پاکیزہ بیوی ملی۔ اب دیکھیں والد بھی کتنے نیک اور والدہ کتنی نیک۔ اب دونوں میاں بیوی کی زندگی گناہوں سے خالی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے۔ آپ کی والدہ کے متعلق ہے کہ زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام الخیر فاطمہ آپ کا نام تھا، ام الخیر فاطمہ بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتی تھی، اور دیکھیں کہ زندگی کیسی گناہوں سے پاکیزہ ہے۔ تو ایسے دو میاں بیوی سے اولاد جو پیدا ہوئی ہے تو کیا وہ کیسی اولاد ہوگی؟ اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، بڑی تمنا ہوتی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دونوں کے لیے بھی ہے، میاں بیوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اللہ کا ڈر دل میں رکھے، میاں بیوی کی زندگی میں بھی نباہ ہوگا۔ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوں گے۔ اسی ڈر کی نسبت پر، اللہ کے نام کی نسبت پر یہ رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر خوف جب تک ہمارے اندر رہے گا، میاں بیوی کے اندر رہے گا، دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ یہ خوف اللہ کا ڈر نکلا، یہ نسبت الگ ہوئی، جدا ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگے۔ تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم دونوں الگ الگ تھے، دیکھنا گناہ تھا، قریب نہیں ہو سکتے تھے، مگر اللہ کے نام کی نسبت پر سب سے زیادہ قریب ہو گئے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچے۔ پھر جب اولاد اللہ پاک دیں گے تو وہ پاکیزہ اولاد ہوگی، فرما بردار ہوگی، نیک صالح ہوگی۔ تو دیکھیں ایسے میاں بیوی کے ذریعے سے جو اولاد ہوئی، ان کو اللہ پاک اولاد سے نوازے۔ جو رمضان المبارک میں بھی آپ کی والدہ سے پوچھا جاتا، کبھی بچپن میں پورے رمضان جیسا عام انسان صبح سے لے کر غروب تک کھانا پینا جو روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد، چھوٹے ہیں، پیدائش کے بعد جو رمضان ہے، رمضان میں آپ دن بھر ماں کا دودھ نہیں پی رہے، روزے سے رہے۔ ایک موقع پر بادل لگا ہوا تھا، چاند کا علم نہ ہو سکا، تو آپ کی والدہ سے پوچھا گیا تو آپ کی والدہ اس بات کی وضاحت کی کہ میرے عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا ہے، اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے آج رمضان کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بچپنا، عام بچے یہاں پر ہے، بہت سے بچے باہر ہیں، اندر ہے، توجہ کرے بچے۔ آج کا بچپنا دیکھے تو کیسا ہے؟ آپ کا بچپنا بیکار کے کھیلوں میں آپ وقت نہیں لگا، یہ بھی بات حضرت کے متعلق ہے۔ لغو، بیکار کی چیز۔ آج کے بچوں کی حالت تو یہ ہے، ہر وقت سیل فون۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، عصر کی نماز دعا جیسے ختم کی، ایک چھوٹا سا بچہ، شاید یہ بچہ بھی بیٹھا ہوا، دیکھیں کیا چھوٹی سی عمر ہے اس کی، سر پہ ہاتھ رکھا، وہ چھوٹا بچہ آ کر کے ہم کو ہلا کر کے کہہ رہا ہے، دو بچوں کے بارے میں بول رہا ہے، یہ دونوں کو خون کی دیوانگی چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ، وہ آتے ہی ہیں، میں بولا کیوں آیا ہے؟ آتے ہی ہمارے پاس کان میں کیا کہہ رہا ہے؟
دو بچوں کی شکایت کر رہا ہے، یہ دونوں بچے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دونوں کو خون کی دیوانگی چڑھ جاتی۔ سوچنے کی بات ہے، آج کا بچپنا کیسا گزر رہا ہے، بچے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بیکار کی چیزوں میں گیم کھیل رہے ہیں، ایسے گیم بےہودہ قسم کے، لغو، بعض تو بالکل اس کو کھولنا ہی دیکھنا گناہ، اس قسم کے اس میں کافی وقت جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر جو لے رہے ہیں، جو اندر اتر رہا ہے، وہی پھر ظاہر ہوگا، وہی زبان غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہاتھ غلط استعمال ہو رہا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی ہو رہی ہے، بھائی بہنوں سے بدتمیزی ہو رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی زندگی میں آپ بچپن میں کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلے، بیکار کے کھیلوں میں آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں ہوا۔ بعض دفعہ یہ بھی سیرت کے، آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ اگر کھیلنے کا ارادہ بھی کرتے تو آپ کے پاس ایک آواز پہنچتی، اے عبد القادر تجھے اس لیے نہیں، تجھے اللہ کی طرف سے آواز پہنچائی جاتی، تجھے تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اس بیکار کے کاموں میں نہیں لگنا ہے، آپ فوراً اللہ کی طرف سے اس آواز کو محسوس کرتے ہی ماں کی گود میں چلے جاتے۔ تو بچپنا بھی آپ کا بالکل صاف ستھرا گزرا، بچپن میں ہی مکتب میں پڑھتے تھے، آج ماں باپ فکر ہی نہیں ہوتی ہے، دنیا پتہ نہیں کتنا دنیا کما لیں گے، کتنا دنیا حاصل کر لیں گے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ بچپن میں مکتب جا رہے ہیں، مکتب میں علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے یہ فکر ہونی چاہیے، ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجے پڑھنے کے لیے دین کا علم، مسجد کے اندر پہنچے بچے، یا جہاں پر دینی علم سکھایا جا رہا ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے یہ سکھائے جائیں۔ اگر ہم نہیں سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تو پھر ان بچوں کے ایمان کی کوئی ذمہ داری نہیں، آگے چل کے یہ کیا ہو جائے، کیا سے کیا اس کا ٹھکانہ ہو جائے، دنیا بھی برباد، چاہے یہ دنیا کے اعلیٰ مقام پر بھی پہنچ جائے، تباہی اس کے مقدر ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ تو ماں باپ کے لیے بہت ہی فکر مندی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ دین کا علم حاصل کرے، پڑھائیں اسکول کالج میں، پوری نگرانی کے ساتھ، پوری نظر رکھیں، برائی سے بچائیں، صحیح تربیت ہو۔ تو آپ مکتب میں پڑھیں، بڑے ہو کر کے تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو آپ اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے علماء کے پاس، مدرسے میں، جہاں مدارس ہوتے ہیں، ابھی بھی ہے، دیکھیں کہ گاؤں دیہات میں نہیں، بڑے بڑے شہروں میں، علاقوں میں بڑے بڑے مدارس ہیں، اس میں بہت پوری ترتیب کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے والدہ سے گزارش کی ہے، تو والدہ تیار ہوئی، اس وقت جو درہم یا دینار، جیسے آج ہم کہہ لیں کہ کچھ پیسے دے دیے، 5,000 10,000 روپیہ دے کر کے روانہ کیے، تو اس وقت جو چلتے تھے تو 40 دینار ہو یا درہم، تو وہ بغل میں سی دیے، ماں مدرسہ بچہ جا رہا ہے، حضرت مدرسے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد ضرورت پوری کر سکے۔ اور ایک ماں کی نصیحت تھی، بیٹے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا نصیحت کی ماں؟ جھوٹ مت بولنا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کوئی نصیحت آج کر رہے ہیں؟ کیا آج کی ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا؟ اس سے سبق لینا چاہیے۔ ام الخیر فاطمہ حضرت کی والدہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہی ہے، مدرسے بھیج رہی ہے، اور بھیجتے وقت نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ واقعہ حضرت خود لکھے ہیں، حضرت کی کتاب میں حضرت خود سے نقل کیے ہیں، کسی اور نے نقل نہیں کیا بلکہ حضرت خود لکھے ہوئے۔ سفر شروع ہوا، قافلہ جا رہا تھا،
بغداد کی طرف قافلے کے ساتھ ہو گئے آپ، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا۔ بظاہر آپ کو دیکھے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اندر سلا ہوا ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہے۔ سب کا سامان، پورے قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں 40 دینار یا درہم اس وقت جو تھے، تو 40۔ تو وہ ہنسنے لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنے کہاں سے مال پیسے آ گئے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ہنس کر کے چلے جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت وہی جواب۔ وہ بھی ہنس کر کے مذاق سمجھتا ہے کہ یہ مذاق ہم سے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہیں نہیں، کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ یہ دونوں جا کے اپنے سردار کو بتاتے ہیں کہ ایک بچہ ہے نوجوان، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں یا درہم۔ تو وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے بلا کر کے لے کے آؤ۔ حضرت کو بلا کر کے یہ لے کر کے جاتا ہے۔ ایک ٹیلے کے اوپر حضرت دیکھتے ہیں کہ پورے ڈاکو اور اس کا سردار جو قافلہ کو لوٹا گیا مال کو پورے آپس میں یہ تقسیم کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار حضرت سے پھر وہی سوال کرتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت وہی جواب۔ تو ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہاں ہے؟ یہ سب تو مذاق سمجھ کر کے چھوڑ دیے، مگر ڈاکو کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے کہاں ہے؟ تو کہتا ہے یہ ہمارے بغل میں ہماری والدہ نے سی دیا ہے۔ اس کو ہٹا کر کے دیکھا گیا تو واقعی وہاں ہے۔ تو ڈاکو کا سردار کہنے لگا ہم کون ہیں؟ ہم ڈاکو ہیں، ہم کسی کے مال کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ یہ تو چھپا ہوا تھا، تم اگر جھوٹ بول دیتے تو تمہارا یہ مال بچ جاتا۔ تم نے جھوٹ بول کر کیوں نہیں اپنے مال کو بچا لیا؟ کیوں سچ بول دیے؟ کیوں بتا دیے؟ تو حضرت کہنے لگے ہماری والدہ جب مجھے رخصت کی تو مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف کیسے عمل کر سکتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ لوگوں نے پوچھا سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ وہ رونے لگا ڈاکو کا سردار اور حضرت کے قدموں میں گر گیا اور حضرت سے کے سامنے توبہ استغفار کیا کہ ماں سے کیا ہوا جو عہد ہے، اس بچے نے، اس نوجوان نے اس عہد کو نہیں توڑا، اور ہم اپنے خالق اور مالک کے عہد کو، حکم کو توڑ رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کیا، ماں ایک نصیحت کی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا تو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے احکام کو ہم کتنا توڑ رہے ہیں، ہم ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ایک سچ سے یہ ڈاکو توبہ استغفار کر رہا ہے۔ جب یہ سردار آپ کے قدموں میں گرا ہوا ہے تو اور جو ان کے ساتھ ڈاکو تھے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سردار حضرت کے قدموں میں گر کر کے رو رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے۔ ہم جب برائی کرتے تھے، یہ برے تھے تو ان کے ساتھ تھے، آج توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ سب کے سب جو ڈاکو تھے سب حضرت کے پاس توبہ استغفار کیے گناہوں سے کہ آج کے بعد سے ہم کوئی ایسا ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ اور آپ کے قافلے میں کہ جو قافلے کو جو لوٹا گیا تھا پورا مال دے دیا گیا، سارے قافلے والوں کو پورا مال جو لوٹا گیا تھا عطا کر دیا گیا۔ تو ایک سچ، یا آپ ابھی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایک سچ پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ آج کی ماں، آج کا والد کیا اپنے بچوں کی کیا اس طرح تربیت کرتا ہے؟ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ پھر بچے سچی زندگی گزارتے ہیں۔ آج تو مشہور واقعہ ہے کہ کوئی آیا گھر میں پوچھنے کے لیے، تو بچہ آیا باہر نکل کر کے آواز دے رہا ہے، باہر سے کوئی بلایا، تو بچے کو ابو کہہ رہے ہیں بیٹے جا کے بول دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔
بچے دل کے سچے، بیٹے آئے بچے اور باہر جو بلانے کے لیے آئے ہیں، جن سے والد نہیں ملنا چاہ رہے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ واہ! تو یہ بچے ماں باپ کے عملوں کو دیکھ دیکھ کر یاد رکھیں، جتنے بچے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے جتنے بچے ہیں سب اپنی دو آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اتنی توجہ نہیں دیتے، مگر بچے ہر وقت ماں باپ کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری امی کیا کر رہی ہے، میرے ابو کیا کر رہے ہیں، میری امی کے بول کیسے ہیں، میرے ابو کیسا بات کرتے ہیں، کیسی زندگی ہے، اس کو لیتے ہیں بچے۔ اگر ہم شکوہ ہے ہم کو، ہماری اولاد جھوٹی بن گئی ہے، غلط طریقے میں جا رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے سامنے ہو یا پیچھے، ایسی گھر کے اندر پاکیزگی کی زندگی گزارنی چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ ہم نصیحت کریں ماں باپ۔ دیکھیں کہ حضرت کی والدہ رخصت کر رہی ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، صرف ایک نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ آپ آگے پہنچنے کے بعد علم حاصل کیے، بہت ہی مجاہدہ والی زندگی گزارے، آپ فاقے کے ساتھ زندگی گزارے، فاقے میں رہ کر علم حاصل کیے، اور اتنی سخاوت تھی، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم خوش ہو جائیں، دوسرا تکلیف میں مرو، حتیٰ کہ دوسروں کو تکلیف دے کر ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری اس خوشی کو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تھوڑی دیر ہم خوشی منا لیں گے، مگر اس کو آگ لگنے والی ہے، ہم اجڑنے والے ہیں، ہمارا گھر اجڑنے والا ہے۔ کوئی اس بات میں دیر نہیں ہے۔ ایک موقع پر علم حاصل کر رہے ہیں، بھوک کی شدت، آپ باہر چلے گئے، دیکھیں تو وہاں پر 70 ایسے ہیں جو بھوک کی شدت میں ہیں۔ ایک صاحب آئے، سونے کا ایک ٹکڑا والدہ بھیجی ان کے ذریعے، وہ سونے کے ٹکڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے ایک حصہ کر کے پوروں کو تقسیم کرتے ہیں کہ سب اپنی بھوک پیاس مٹائے، اور پھر ایک حصے سے اپنی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور غریب غربا جو تھے ان سب کی ضرورت پوری کی۔ یہ ایسی سخاوت تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو جائے، نہیں، سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے دیا ہے تو دوسروں کی مدد کرے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں جو حضرت کے لیے پیسہ آیا، ان کی ضرورت کے لیے، اس میں صرف اپنی ضرورت نہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، اتنے دنوں سے بھوک کی شدت برداشت کر کے حضرت کے واقعات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سبزیوں کو، جو سبزی بچ جاتی تھی، جو پھینکی ہوئی ہے، اس کو جا کر کے صاف کر کے آپ کھا کر کے گزارا کر رہے۔ ایسی حالت میں جب آپ کے گھر سے پیسہ پہنچتا ہے، اس پیسے کو اپنے لیے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ جو بھوک کی حالت میں، ان پر خرچ کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ یہ ابھی زمانہ طالب علمی کا زمانہ ہے۔ آگے علم حاصل کیے، مجاہدے کیے، پھر علم حاصل، قرآن کا علم، پھر حدیث کا علم، فقہ، علم بلاغت، علم صرف، علم نحو، تمام علوم حاصل کرنے کے بعد پھر جو بزرگی کا علم ہوتا ہے، اس علوم کو حاصل کیے۔ اور یہ پڑھ کے نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ایک سبق پر عمل کر کے پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ علم نہیں ہے کہ جسے پڑھ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، بغیر عمل کے یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پورا کا پورا اس میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار کر آپ کو وہ مقام اللہ پاک عطا فرمائے کہ تمام قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر ولی پیدا ہوں گے، ولی آئیں گے، بنیں گے، سب سے بڑا مقام آپ کو عطا کر دیا۔
کہ آپ کے برابر کا کوئی ولی نہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے امام ہیں، اتنا بڑا مقام ملا ہے، کیسی حالت ہے، دل کیسا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل کسی بھی مسلمان سے تنگی میں نہیں ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے عام مسلمانوں سے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے اوصاف میں یہ بات لکھی گئی۔ دوسروں کو نوازنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے ہٹ کٹ کر کے ہوتے ہیں، دنیا ان کے پاس ہے بھی تو کروڑوں اربوں اگر ہے تو بس سمجھتے ہیں کہ ہے، اس سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ اور جتنے بھی اس قسم کے اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر آئے ہیں، جو اللہ کے دوست بنے، اولیاء بنے، ابتدا میں ان کی جو بھی زندگی ہوتی ہے تو حالات ایسے فاقے پڑ رہے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت، اس وقت میں بھی اگر ان کو اللہ نواز دیتے ہیں تو دوسروں پر رحم کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نواز رہے ہوتے ہیں، ان کے پھر اللہ پاک دیتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس کا صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انتہا، اللہ کے نیک بندوں کی انتہا کو دیکھ کر لوگ ہوس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کاریں ہیں، بہاریں ہیں، بنگلے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر گزرے، اللہ تعالیٰ قدموں میں مال و دولت لٹا دیے، بعضوں نے دیکھا تو یہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، دھوکہ کھانے لگے۔ نہیں، ان کی ابتدا دیکھیں کس طرح سے فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا سے ہٹ کر بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے دین کا علم حاصل کیے اور پھر اس کو آگے پھیلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کو قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ان کی ابتدا جو شروعات ہے ان کو دیکھنا چاہیے، انتہا کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ انتہا میں اللہ تعالیٰ ایسا نوازتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہر کوئی محبت کا تعلق، یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، آپ کے اوصاف کو اپنایا جائے، آپ کے طور طریقے کو اپنایا جائے، اب پوری زندگی پھر دین کی خدمت کرتے رہے، جو علم حاصل کیے، جو بزرگی حاصل کیے، اس سے لوگوں کو نفع پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، علم دوسروں کو تقسیم کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ 4 شادی بھی کیے، 4 شادی سے آپ کو 49 اولاد ہوئے، کتنے؟ 40 پر 9 اولاد ہوئے۔ آج کی دنیا، آج ہماری حالت، آج ہمارا اللہ سے تعلق ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اولاد کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، 2 سے تیسرا نہیں ہو، اگر 3 ہو گیا ہے تو پھر چوتھے کا کوئی نمبر ہی نہ لگے۔ اللہ کی پناہ، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا کٹا ہوا ہے۔ آج ہم 2 اولاد کو سمجھتے کہ ہم کہاں سے کیسے پالیں گے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ پالنے والا ہم تو صرف ذریعہ ہیں، کھلانے والا، پلانے والا وہ خالق اور مالک ہے۔ آپ کی تعلیمات جو پڑھیں گے، آپ کے بیانات کو، آپ کی جو تحریریں ہیں پڑھیں گے تو اللہ سے کس قدر تعلق تھا۔ آپ فرماتے کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اے انسان، تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے، یہ حضرت کے ملفوظات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کہ اے انسان تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، اے انسان تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ چاروں سمت سے تجھے رزق پہنچائے گا، اور وقت تک رزق پہنچاتا رہے گا جب تک تو نفس کی غلامی سے باز آتا رہے گا۔ تو نفس کی غلامی میں آ کر اگر تو نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، تو پھر تیرے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ حضرت کے فرمان۔ تو اللہ سے آپ کی باتوں کو، آپ کی تحریر کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کیا اللہ سے تعلق تھا، کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت آ جائیں اور ہم کو دیکھیں تو کہیں گے یہ کیا مسلمان ہیں۔ اللہ، حضرت کا جو تعلق تھا، حضرت کا عمل، نماز کی پابندی، عبادت، کثرت سے فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت،
مستقل دنیا اور دنیا سے آپ کی سیرت پاک میں بیوی بچوں سے، آج دیکھیں بیوی کی غلامی، بچوں کی غلامی میں آ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت پوری زندگی کہ بیوی بچے ہیں، 4 بیویاں، 49 اولاد ہیں، سب کی تعلیم اور تربیت، بیوی بھی ایسی پاکیزہ، ان کے حضرت کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ اگر کسی اندھیرے کمرے میں اگر پہنچ جاتی ایسا لگتا تھا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ آج خواتین سمجھتی ہے گھر میں کیا کریں، گھر میں علم حاصل کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھے، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، گھر میں یوں ہی بیٹھ کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرمائے کہ گھر میں رہو تو گھر میں علم حاصل کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کے علوم کو حاصل کر لیا جائے۔ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، کیا اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے، آگے ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورہ کو، ایک ایک پارے کو سمجھے، ہماری زندگی کم ہو جائے گی۔ تو حضرت کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ تعلیم میں، دین کو سیکھنے میں آپ گھر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، باہر بھی تعلیم دے رہے ہیں، گھر پورا نورانیت آپ سے، اس لیے پھر اللہ پاک وہ کام لیے کہ دوسرا آپ کے مقابلے میں قیامت تک نہیں۔ تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف نام زبان سے لے لیں نہیں، بلکہ آپ کے طرز عمل پر، یہاں پر مسجد میں جتنے احباب ہیں، خونی رشتہ آپ کا جا کر حضرت سے ملتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم حضرت جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں گے، ایسی تبدیلی لائیں، ہمارے بچے نیک بنے، فرما بردار بنے، لوگوں کے لیے رحم کھانے والے ہوں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، جھوٹی زندگی نہ ہو، نافرمانی کی زندگی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق ہماری اولاد زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہماری اولاد کے قدموں میں ڈالیں گے، اس سے ہٹ گئے چاہے ہم دنیا کا جتنا علم حاصل کر لیں، یہ مال کے پیچھے ہی بھاگتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم فرما برداری کی زندگی گزاریں، ہماری اولاد ایسی بن گئی نیک، تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مال و دولت کو اس کے قدموں میں پہنچا دے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر دین سے ہم دور کر رہے ہیں، قرآن سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی سے ہم اپنی اولاد کو دور کر رہے ہیں۔ ہمارے اولاد کے لیے تباہی کا ذریعہ ہم خود بن رہے ہیں، کل کو پوچھ ہوگی، جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اتنا وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو آگے کی زندگی حضرت کس طرح سے زندگی گزارے ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ گھر کے اندر مائیں بہنیں بھی سنی ہیں، اس میں ماں باپ دونوں کے لیے رہنمائی ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔